नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। The horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। और इसके बाद इस्लामी शरीयत ये कहती है कि अगर कोई आदमी किसी औरत का बलात्कार करता है, जबर ज़िना करता है, तो उसके लिए सजाए मौत, डेथ पेनल्टी। बहुत से गैर मुस्लिम कहेंगे सजाए मौत, आज की तारीख में 21वीं सदी में सजाए मौत, कितना बेदर्द दीन है ये इस्लाम, कितना नागवार दीन है। लेकिन मैं सवाल पूछा हूं हजारों गैर मुस्लिम से, अब भी पूछ रहा हूं कि मिसाल के तौर पे खुदा ना करे कोई आपकी मां या आपकी बहन का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने लाया जाता है और आपको जज बनाया जाता है, आप क्या सजा उसे देंगे? और 100% मुझे जवाब ये मिला कि सारे गैर मुस्लिम ने कहा कि हम उसे सजाए मौत देंगे। कुछ गैर मुस्लिम ने यह भी कहा कि हम उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। तो जब आपकी कोई वालदा या आपकी बहन का बलात्कार करता है, आपको उससे सजाए मौत देने का है, दूसरी किसी बहन का बलात्कार करता है, आपके सजाए मौत गलत है। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? जो लॉ होता है ये क्यों होना चाहिए? अगर आप जानते, आज जो लोग कहते हैं अमेरिका इतनी एडवांस्ड मुल्क है, लोग उसकी तरफ देखते, आप जानते वो एक मुल्क है जिसमें ज्यादा बलात्कार होते हैं। एक मुल्क है जो नंबर 1 पे नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम रेप जितने दुनिया में होते हैं उसमें से एक मुल्क है यूएसए। एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 1991 के एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स के मुतालिक उसमें लिखा गया है कि हर रोज अमेरिका में 1756 बलात्कार होते थे। 1996 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, 1996 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से यूएस क्राइम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वो कहती है कि 1996 में हर रोज ऑन एवरेज हर रोज 2713 बलात्कार होते थे। 91 में 1756, 96 में 2713। अमेरिकन लोग और जरा ज्यादा बोल्ड हो गए और हिम्मत वाले हो गए। हर रोज 2713, यानी हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है अमेरिका में आज की तारीख में। हम इस ऑडिटोरियम में लगभग 2 घंटे से हैं। 2 घंटे से, जब से हम इस ऑडिटोरियम में हैं, 200 बलात्कार अमेरिका में हो भी चुके होंगे। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत लागू करें अमेरिका में कि कोई भी मर्द कोई खवातीन को देखे और कोई भी गलत तस्वुर उसके दिमाग में आया, उसे अपनी नजर नीचे करना चाहिए। उसके बाद खवातीन सारा जिस्म ढके, सिर्फ चेहरा और हाथ छोड़ के, और उसके बाद अगर कोई मर्द बलात्कार करता है, सजाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अमेरिका में बलात्कार की फीसद बढ़ेंगी, वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। आप इस्लामी शरिया लागू करो और इमीडिएटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो एक्स होम मिनिस्टर थे एल के अडवाणी, अभी नहीं है, इस देश के होम मिनिस्टर थे, उनने तजवीज की थी, उनने कहा था गवर्नमेंट से कि बलात्कार करने वाले को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कांग्रेचुलेट किया। एल के अडवाणी जो होम मिनिस्टर थे, अभी नहीं है, उनने कहा था चंद साल पहले कि बलात्कार करने वालों को सजाए मौत होना चाहिए। और मैं उनकी इस बात पे सहमत हूं। बाकी बात से शायद सहमत नहीं हूं, बट इस बात पे तो सहमत हूं। और इंशाअल्लाह जो अगले होम मिनिस्टर आएंगे वो ये कहेंगे कि खवातीन को हिजाब भी पहनना पड़ेगा इंशाअल्लाह। छठा सवाल, छठी गलतफहमी है कि इस्लाम खवातीन को अपने हुकूक नहीं देता, इसीलिए उसे हिजाब में रखता है। इस्लाम डिग्रेड्स द वुमेन, इस्लाम खवातीन के हुकूक नहीं देता, इसीलिए उसे हिजाब में रखता है और उसके ऊपर जुल्म करता है। इस जवाब के पहले हम ये समझ ले कि तारीख में हम पढ़ेंगे खवातीन के साथ क्या सलूक किया गया है।
وہ ہم جان لیں, پھر ہم جواب پہ آئیں گے. اگر آپ بیبیلونین کی تاریخ پڑھیں گے, ہسٹری آف بیبیلونین سویلائزیشن, اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مرد قتل کرتا تھا اس کو سزا ملنے کے بدلے اس کی بیوی کو سزا ملتی تھی. اگر آپ گریک سویلائزیشن پڑھیں گے, اس میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا پینڈورا, ایک امیجنری وومن تھی پینڈورا, جو گریک لوگ کہتے تھے اس کے وجہ سے ساری مشکلات جو دنیا میں ہیں وہ اس خاتون کی وجہ سے ہے. ان کا ایک تصور تھا جو غلط تھا. اور اس گریک سیولائزیشن میں خاتون کی عزت ہی نہیں تھی, ویشیا پنا کافی کامن تھا, عام تھا. اگر آپ رومن سیولائزیشن پڑھیں گے اس کے اندر بھی نیوٹیٹی اینڈ پروسٹیٹیوشن واز ویری کامن, ننگا پن اور ویشیا پنا بہت عام تھا. خواتین لوگ صرف مزے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور چھوڑ دیے جاتے تھے. اگر آپ ایجپشین سیولائزیشن پڑھیں گے اس میں خواتین کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ شیطان کی ایک نشانی ہے. اگر آپ عرب سیولائزیشن پڑھیں گے, قرآن نازل ہونے کے پہلے عربستان میں یہ حال تھا کہ اکثر جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ گاڑ دیا جاتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ جو غلط کام بند ہو گیا. افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان میں اب تک ہے. اسلام ایک وہ مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جن نے خواتین کا عہدہ اونچا کیا. الحمدللہ انہیں حقوق دیے, انہیں رائٹس دیے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دکھایا کس طریقے سے حقوق کو قائم رکھے, کس طریقے سے اس عہدے کو قائم رکھے. ایک ہوتا ہے کہ کہنا کیا کرنا, اور کس طریقے سے قائم رکھنا وہ بھی بہت ضروری ہے. تو اسلام نے یہ بتایا کہ جب الحمدللہ خواتین کو اٹھایا گیا ہے اور کلی طور پہ عام طور پہ مرد اور عورت اسلام میں برابر ہیں, کچھ چیز میں مرد کا درجہ اونچا ہے, کچھ چیز میں عورت کا درجہ اونچا ہے, لیکن کلی طور پہ دونوں برابر ہیں. تو جب اسلام نے, قرآن نے عورت کا درجہ اٹھایا, انہیں یہ بھی چیز دکھائی کس طریقے سے اس سٹیٹس کو برقرار رکھے, اس عہدے کو برقرار رکھے. اور اکثر لوگ بات کرتے خواتین کے حجاب کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے, پھر عورت کے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن مرد, اے مومن, جب بھی آپ کسی خواتین کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو. اس کا مطلب جب بھی کوئی مرد خاتون کو دیکھتا ہے اور کچھ بھی غلط خیالات اس کے دل میں آتے ہیں, امیڈیٹلی قرآن کا حکم ہے کہ نظر نیچے کرو. ایک وقت ایک مسلمان ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا, تو میں نے اس سے کہا بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ حرام ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے. میں نے اب تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے. اس کے مطلب یہ نہیں کہ اب 10 منٹ تک کے لڑکی کو گھورتے رہو بنا پل کے جھپکائے اور کہیں گے کہ نظر پوری نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ تھا کہ اگر آپ انجانے میں کوئی خاتون کو دیکھ لیتے ہیں, لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں, تو جان بوجھ کے اس کے طرف پھر سے مت دیکھو. اس کے خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے جان بوجھ کے واپس سے مت دیکھو. دوسری آیت قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہ اے مومن عورتیں, اے مومنہ, آپ جب بھی کوئی مرد کو دیکھے تو اپنے نظر نیچے کرو اور اپنے سر کے اوپر جو کپڑا ہے یا دوپٹہ ہے اسے اپنی چھاتی کے اوپر ڈھانک لو, اور اپنی زینت کسی کو بھی مت دکھاؤ, صرف اپنے شوہر, اپنے بیٹے, اپنے والد, اور ایک بڑی فرشت ہے جو محرم جس سے شادی نہیں کر سکتے دیا گیا ہے. عام طور پہ حجاب کے لیے 6 فرائض ہیں, 6 نقطے ہیں, 6 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 ایکسٹینٹ اورا, جو مرد کے لیے ہے کم از کم ناس سے لے کے گھٹنے تک, اور خواتین کے لیے پورا جسم ڈھکا رہنا چاہیے. صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ. کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے. باقی 5 باتیں خواتین اور مرد کے لیے یکساں ہے. دوسرا پوائنٹ, جو کپڑے وہ پہن رہے ہیں
वो इतने पतले नहीं होना चाहिए ताकि कोई उसके आर पार देख सके। तीसरा पॉइंट, ऐसे कपड़े, चुस्त कपड़े नहीं होना चाहिए जिससे जिस्म का ढांचा दिख सके। चौथा पॉइंट, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि दूसरे जिन्स को मुतासिर करे। पांचवा पॉइंट, कपड़े गैर जिन्स के, औरत मर्द के कपड़े ना पहने और मर्द औरत के कपड़े ना पहने। और छठा कि कोई गैर मुस्लिम के कपड़े ना पहने जो उसकी निशानी है। ये 6 पॉइंट है हिजाब के, 6 नुक्ते हैं, 6 फराइज है हिजाब के। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, या नबी कह दो अपने बेटियों से, अपने बीवियों से और मोमिना से, मोमिन खवातीन से, कि जब भी वो बाहर जाए तो जिलबाब पहने, अपने आप पे ओढ़ ले जिलबाब, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और उन्हें परेशान न करे। पीपल विल नॉट मोलेस्ट देम, क्या लोग उन्हें पहचाने और उनकी इज्जत से न खेले। मिसाल के तौर पे अगर दिल्ली के सड़क पे मिसाल के तौर पे 2 जुड़वा बहन जो बहुत खूबसूरत है, हूबहू खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, 2 जुड़वा बहन चल रहे हैं दिल्ली के सड़क पे। एक जुड़वा बहन पहनी हुए इस्लामिक लिबास, पूरा जिस्म ढका हुआ, सिर्फ चेहरा और हाथ दिख रहा है। और दूसरी बहन पहनी हुई मगरबी लिबास, मिनी स्कर्ट्स या शॉर्ट, मगरबी लिबास तो मिनी स्कर्ट्स या शॉर्ट्स जो तन को कम ढक रहा है और दिखा रहा है ज्यादा। और दोनों जुड़वा बहन अगर दिल्ली के सड़क, कनॉट प्लेस, अगर वहां चल रहे हैं और सड़क के कोने पे, किनारे पे एक लफंगा ठहरा हुआ है लड़की को छेड़ने के लिए, मेरा यह सवाल है कि वो लफंगा किसको छेड़ेगा? वो बहन को जो इस्लामिक लिबास पहनी हुई है, हिजाब पहनी हुई, क्या वो बहन जो मगरबी लिबास पहनी हुई है किसको छेड़ेगा? जो मगरबी लिबास पहना हुआ है। कुरान सही कहता है कि हिजाब खवातीन को महफूज रखता है। कई गैर मुस्लिम कहते हैं कि इस्लाम में आदमी को एक से ज्यादा शादी करने की परमिशन क्यों है, इजाजत क्यों है? एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत क्यों है? एक से ज्यादा शादी करने को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीगैमी। अगर मर्द एक से ज्यादा शादी करता है उसे कहते हैं पॉलीजिनी, और अगर औरत एक से ज्यादा शादी करती है उसे कहते हैं पॉलीएंड्री। मैं ये कहना चाहता हूं कि कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है सारी दुनिया में, एक वाहिद मजहबी किताब है सारी दुनिया में जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आप एक शादी करो। कोई भी दूसरी किताब उठाइए, चाहे रामायण उठाइए, महाभारत, भगवत गीता, वेदा, बाइबल, तलमूद, कोई भी किताब उठाइए, कोई भी मजहबी किताब में कुरान के अलावा ये नहीं लिखा हुआ है कि आप एक ही शादी करो। अगर आप पढ़ेंगे रामायण, श्री राम के वालिद राजा दशरथ, उनके एक से ज्यादा बीवी थी। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है श्री कृष्ण, उनके कितनी बीवियां थे? 4, 10, 1000, 10,000, 16,108। तो अगर श्री कृष्ण के 16,108 बीवी हो सकते तो मुसलमान के कम से कम 4 क्यों नहीं हो सकते? अगर आप दूसरी किताबें पढ़ेंगे, अगर आप यहूद की किताब तलमूद पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के 700 बीवियां थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 3 बीवियां थे। तो इसी तरीके से अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे, न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, यहूद की किताब या ईसाई की किताब में कहीं भी ममानियत नहीं है, कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आप एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते। हालांकि उनकी किताबों के हवाले से आप कितनी भी कर सकते हैं, 2, 10, 15,000, 10,000, 20,000, कोई रुकावट नहीं है। ये तो बाद में यहूद के रबाय गेनशम बिन यहूदा 10वीं या 11वीं सदी में उन्होंने कहा कि यहूद लोग एक से ज्यादा शादी नहीं करना चाहिए। वो तो क्रिश्चियन चर्च है जो अभी
بین لگائے کہ کرسچن ایک سے زیادہ شادی نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اس ملک ہندوستان میں ایک ہندو میرج ایکٹ پاس کیا گیا تھا 1954 میں. ایک اسپیشل ہندو میرج ایکٹ پاس کیا گیا تھا اس گورنمنٹ کے ذریعے, جن نے کہا کہ ہندو اس دیش میں ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا. لیکن کتابوں کے حوالے سے آپ کتنے بھی کر سکتے ہیں, یہ تو حکومت, ہندوستان کی حکومت نے ایک لا پاس کیا ہے, اسپیشل ہندو میرج ایکٹ 1954 میں. اس لا میں پاس کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں ہندو ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا. لیکن ان کی کتاب کے حوالے سے آپ کتنی بھی کر سکتے. اور ایک اسٹیٹسٹکس ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی, اسٹیٹس آف وومن ان اسلام, جس میں لکھا ہوا ہے پنا نمبر 66 اینڈ 67 پہ, 66 پہ لکھا ہوا ہے. اس کا ایک سروے ہے کہ پولیگیمس میرجز ان انڈیا, کتنے لوگ ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں ہندوستان میں. اور وہ سروے میں یہ لکھا گیا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان لوگ 4.31% ایک سے زیادہ شادی کرتے, 4.31% پولیگیمس میرجز. یعنی ہندوستان میں مسلمان لوگ 4.31% ایک سے زیادہ شادی کرتے. اور اسی سروے میں لکھا گیا تھا کہ ہندو لوگ ہندوستان میں, اور یہ سروے تھا 1951 سے لے کے 1961 میں, 10 ایئرس کا سینسس تھا, ہندو اس ہندوستان ملک میں 5.06%, یعنی اس کا مطلب ہندو لوگ ایک سے زیادہ بیوی مسلمان سے زیادہ کرتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ گورنمنٹ کا اسٹیٹسٹکس. حالانکہ گورنمنٹ کے حساب سے ایک سے زیادہ شادی کرنا ہندو کے لیے اجازت نہیں ہے. آؤ ہم دیکھیں قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں کہ آپ ان عورتوں سے شادی کرو جنہیں آپ چاہتے ہیں, 2, 3 یا 4, لیکن اگر آپ اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکو تو صرف 1. قرآن مجید کیا آتے ہیں کہ آپ ان عورتوں سے شادی کر سکتے جو آپ کو پسند ہے, 2 ہو, 3 ہو یا 4 ہو, لیکن آپ ان کے درمیان اگر عدل, جسٹس نہ کر سکو تو صرف 1. تو یہ آیت کہ صرف ایک شادی قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے. یہ چیلنج ہے. میں اسلام اور دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں, کوئی اسکالر نہیں ہوں, طالب علم ہوں, لیکن میں پڑھا ہوں الحمدللہ ویدا, بھگوت گیتا, رامائن, مہا بھارت, بائبل, تلمود, گرنتھ, اوستا, کوئی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ ایک ہی شادی کرنا چاہیے, صرف قرآن میں. اور بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اسلام کے اندر ایک سے زیادہ شادی کرنا فرض ہے. ایک سے زیادہ شادی کرنا فرض نہیں, مباح ہے, آپشنل ہے, کرنا چاہو تو کر سکتے, لیکن جب آپ ایک سے زیادہ شادی کرو گے تو بیوی کے درمیان عدل کرنا ضروری ہے. اور آؤ ہم یہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت کیوں دی کچھ لوگوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ قدرتی طور سے لڑکا لڑکی بالکل وہی فیصد سے پیدا ہوتے ہیں. لڑکا لڑکی, عورت مرد 50-50% کے درمیان لگ بھگ پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی بھی پیڈیاٹیشین سے پوچھیں گے جو بچوں کا ڈاکٹر ہے, وہ کہیں گا کہ لڑکی کو بیماریوں سے لڑنے کی, جراثیم سے لڑنے کی زیادہ طاقت ہے. کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو کہیں گا. تو بچپن میں ہی آپ دیکھیں گے زیادہ لڑکوں کی موت ہوتی بنسبت لڑکیوں کی. تو بچپن میں ہی آپ دیکھیں گے, پیڈیاٹک ایج میں آپ دیکھیں گے لڑکیاں لڑکے سے زیادہ ہے. زندگی بڑھتی ہے, بڑھنے کے بعد کئی لوگ مر رہے ہیں, کئی لوگ مر رہے شراب پینے سے, کئی لوگ مر رہے سگریٹ پینے سے, کئی لوگ مر رہے ایکسیڈنٹ میں, کئی لوگ مر رہے ہیں جنگ میں. اور اکثر یہ سارے حالات میں آدمی زیادہ مرتے ہیں, مرد بنسبت عورت سے زیادہ مرتے ہیں. تو آج کی تاریخ میں اور ہمیشہ یہ رہا ہے کہ عورتیں مرد سے زیادہ ہیں. دنیا میں عورتیں مرد سے زیادہ ہیں. کچھ ممالک ہیں, مثال کے طور پہ ہندوستان جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, جس کے اندر مرد عورت سے زیادہ ہے. اس کی بھی وجہ ہے. اگر آپ ایک پروگرام سنیں گے, BBC پہ آیا تھا, لیٹ ہر ڈائی, اسے مرنے دو,
प्रोग्राम असाइनमेंट, उसमें एमिली बेकेनन, एक ब्रिटिश रिपोर्टर, वो आके इंडिया में सर्वे करती है और कहती है कि हिंदुस्तान में हर रोज कम से कम 3,000 बच्चे जो मां के पेट में हैं वो गिराए जाते हैं जब ये पता चलता है कि वो बच्चा मां के पेट में लड़की है। हर रोज 3,000 से ज्यादा बच्चे मां के पेट से गिराए जाते हैं जब ये पता लगता है कि वो लड़की है। यानी साल में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा, मोर देन 1 मिलियन बच्चे जो मां के पेट में, जब ये पता चलता है कि लड़की है, उन्हें गिराया जाता है हिंदुस्तान में, हमारे देश में। और तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिपोर्ट के मुतालिक हर 10 बच्ची जो पैदा होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो लड़की है, हर 10 लड़की जो पैदा होती है उसमें से 4 का कत्ल किया जाता है। 4 का कत्ल किया जाता है। अगर ये काम जो बिल्कुल गलत है, हराम है, लड़की का कत्ल करना, मां के पेट में से बच्चा गिराना क्योंकि वो लड़की है, ये बिल्कुल गलत है, हराम काम है। अगर ये काम हिंदुस्तान में बंद हो जाएगा तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में भी 20-30 साल में औरतों की जो तादाद है मर्द से ज्यादा होंगी। आज के स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि सिर्फ न्यूयॉर्क में 10 लाख से ज्यादा औरत मर्द के मुकाबले में है। सिर्फ यूएसए में 78 लाख, 7.8 मिलियन, 80 में 2 कम लाखों औरतें मर्द से ज्यादा है। सिर्फ यूके में, सिर्फ ब्रिटेन में 40 लाख से ज्यादा औरतें मर्द के मुकाबले में हैं। सिर्फ जर्मनी में 50 लाख से ज्यादा औरतें मर्द के मुकाबले में हैं। सिर्फ रूस में, सिर्फ रशिया में 90 लाख से ज्यादा औरतें मर्द के मुकाबले में हैं। और अल्लाह ही, खुदा ही जानता होगा सारे आलम में, सारे दुनिया में कितने औरतें मर्द से ज्यादा होंगी। मान लो, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं, मान लो सिर्फ आर्गुमेंट के तौर पे मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि हर मर्द एक ही औरत से शादी करना चाहिए, मान लो। और अगर मेरी बहन या आपकी बहन अमेरिका में रह रही है जहां पे 80 में 2 कम लाख औरतें मर्द से ज्यादा है, और सपोज मार्केट सैचुरेटेड है, मतलब हर मर्द ने एक औरत अपने लिए ढूंढ ली, फिर भी 80 में 2 कम लाख, यानी 2.25 करोड़ से ज्यादा औरतें को शौहर नहीं मिलेगा। और अगर मिसाल के तौर पे मेरी बहन अमेरिका में या आपकी बहन अमेरिका में, और बदकिस्मती से वो ये 2.25 करोड़ से ज्यादा में से एक औरत है, तो उसके लिए क्या रास्ता है? सिर्फ 2 ही रास्ता है कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी शादी हो चुकी है, या वो बाजार की जीनत बने। लोग बोलेंगे बाजार की जीनत, जाकिर भाई आप ऐसा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे। मैं ये सबसे अच्छे उर्दू जो जानता हूं, मैं उससे अच्छी उर्दू तो जानता नहीं हूं। मैं, मेरे उर्दू में कमजोरी है, इंग्लिश में कहता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, बाजार की जीनत। और कोई रास्ते ही नहीं है, ये 2 रास्ते के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं। 2 रास्ते रह जाते कि इधर उससे शादी करो जिसकी शादी हो चुकी, या बाजार की जीनत बने। और अगर आप देखेंगे अमेरिका में आम है, अमेरिका में मिस्ट्रेसेस आम है, रखेल रखना बहुत आम है, लेकिन एक से ज्यादा शादी करना उनको हजम नहीं होता। और अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि आमतौर पे एक मर्द 8 औरतों से हम बिस्तरी करता है आमतौर पे। कुछ लोग करते होंगे 2, कुछ लोग 10, कुछ लोग 20। आमतौर पे एक अमेरिकन मर्द 8 औरतों से हम बिस्तरी करता है शादी करने के पहले। बाद में की बात तो स्टैटिस्टिक्स अलग है, शादी करने के पहले तो वहां आम है मिस्ट्रेसेस रखना, रखेल रखना आम है। लेकिन एक से ज्यादा शादी करके उस औरत को घर की मलिका बनाना उनको हजम नहीं होता, गवारा नहीं उनको। इस्लाम में जब एक से ज्यादा शादी कोई करता है, उसे दोनों बीवियां के बीच में अदल देना जरूरी है, उसे इज्जत देना जरूरी है, ऑनर, रिस्पेक्ट, और ये लीगल है। तो अभी का जो प्रॉब्लम है, आज की जो हालत है दुनिया में,
خواتین مرد سے زیادہ ہے. تو اسلام میں اس کا سلوشن ہے, اس کا جواب ہے. ففتھ, پانچواں تو غلط فہمی, لوگ کہیں گے کہ اگر اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے تو خواتین کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ پولی جینی از الاؤڈ ان اسلام, پولی اینڈری از ناٹ الاؤڈ. یہ تو قرآن کی آیت ہے, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23, 24, 25, کہ جن لوگ سے آپ شادی نہیں کر سکتے اس کی فرض دی گئی ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ جو عورت کی شادی ہو چکی ہے اس سے آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے. مطلب ایک خاتون ایک ساتھ میں ایک سے زیادہ شوہر ہونا اس کے لیے حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مان لو جب ایک مرد ایک سے زیادہ بیوی اس کی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آسانی سے یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ اس کی ماں کون ہے اور اس کا پتا کون ہے, اس کا والد کون ہے اور والدہ کون ہے. لیکن اگر ایک عورت اس کو ایک سے زیادہ شوہر ہیں تو یہ تو پتہ لگ جائے گا اس بچے کی ماں کون ہے, لیکن یہ نہیں پتہ لگے گا اس بچے کا باپ کون ہے, اس بچے کا پتا کون ہے. میں ڈاکٹر ہونے کے ناطے جانتا ہوں کہ ابھی سائنس ٹیکنالوجی آگے بڑھ چکی ہے اور اب ایک نئی ٹیسٹنگ ہے, ڈی این اے ٹیسٹنگ, جینیٹک ٹیسٹنگ, جس سے کچھ حد تک معلوم پڑ سکتا ہے کہ کون باپ ہے, لیکن وہ تو ابھی وجود میں ہے. اسلام ماشاءاللہ نیا مذہب تو نہیں ہے. صرف ایک ہی وجہ نہیں ہے, کئی وجہ ہے جس کے لیے خواتین کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی ممانعت ہے, الاؤڈ نہیں ہے. سیکنڈ ریزن, سائنس ہم یہ کہتی ہے کہ مین از مور پالیگیمس ان نیچر دین دا وومن. مطلب آدمی فطرت سے اور پالیگیمس ہے ایز کمپیئرڈ ٹو دا وومن. آدمی فطرت سے وہ اور ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے بنسبت عورت سے. اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ایک مرد کو اپنا رول کرنا ہے, اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہے, اسے ممکن ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری ایک ساتھ میں نبھا سکتا ہے. اگر اس کے ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داریاں وہ نبھا سکتا ہے بنسبت ایک عورت, کیونکہ اس کو مینسٹرل سائیکل ہوتے ہیں. دیر آر مینٹل چینجز گوئنگ آن اسپیشلی ان دا مینسٹرل پیریڈ. جو حیض کی حالت میں جو مینسٹرل چینج ہوتے ہیں اس سے ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری وہ جھیل سکیں گے. اور آج سائنس یہ کہتی ہے, میڈیکل سائنس, کہ اگر ایک آدمی ہے اور اس کے کئی بیویاں ہیں اور ماشاءاللہ سب لوگ بھروسے مند ہیں اور اس کے باوجود کچھ پرابلم نہیں ہوئیں گے, لیکن جب ایک عورت ہوتی ہے اور اس کے ایک سے زیادہ شوہر ہے اور سب اگر ایماندار ہے, ایک عورت ہے جس کے ایک سے زیادہ شوہر ہے اور سب ایماندار ہے, آج کی سائنس یہ کہتی ہے اگر عورت کے ایک سے زیادہ ہم بستر ہے تو امیڈیٹلی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز پیدا ہوتے ہیں, وینرل ڈیزیز پیدا ہوتے ہیں. سائنس کہتی ہے جو ایک مرد کے ایک سے زیادہ بیوی ہے تو یہ نہیں ہوتا, یہ سائنس کہتی ہے. تو سائنٹیفکلی بھی a man can have more than one wife but a woman cannot have more than one husband. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں. کہ ابھی ہم آپ کو ایک ویڈیو پلے کریں گے. حال ہی میں ایک بھارت میں ایک ڈاکٹر کا ریپ ہوا ہے اور ان کو قتل بھی کیا ہے, تو اس کے حوالے سے ہنگامے بھی چل رہے. اس کے بارے میں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان بھی سنیے کہ عورت کا ریپ اس کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں اپنے معاشرے سے, یا کس طرح کم کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کو آپ پورے دیکھیں. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. آئے دن آپ خبروں میں دیکھتے ہیں, آپ فیس بک میں دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ گینگ ریپ. اب یہ گینگ ریپ یہ ہوتا کیا ہے اور کیوں ہمارے معاشرے میں یہ چیز جو ہے نا تیزی سے پھیل رہی ہے, کبھی ایک کے ساتھ, کبھی دوسرے کے ساتھ, کبھی تیسرے کے ساتھ. کیا وجہ ہے؟ گینگ ریپ اس کو کہتے ہیں جب بہت سارے لوگ اکٹھے مل کر کسی لڑکی کا ریپ کر دیتے ہیں. اب آپ چونکہ سوشل میڈیا دیکھیں تو اس میں آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ پوری انڈیا میں اس وقت احتجاج چل رہے ہیں. پورے جگہ جگہ, شہر شہر, گلی گلی, محلے محلے میں لوگ نکلے ہوئے ہیں اور احتجاج کیے ہوئے ہیں, اور سب لوگوں نے ایک ہی سلوگن بنایا ہے کہ جسٹس فار ڈاکٹر. اب مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے لیکن اس کے لیے جسٹس مانگ رہے ہیں. اور آپ اگر اس کا میڈیکل رپورٹ دیکھیں گے جو اس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کے پورے باڈی کے میں جو ہے نا فریکچر
ہر ایک جگہ سے اس کا جو ہڈی ہے اس کو توڑوائی گئی ہے، اس کے جو پاؤں ہے اس کو 90 اینگلز پر بینڈ کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر 150 ml کے اسپیسیمن پائے گئے۔ تو یہ بہت اذیت اور دردناک مراحل سے گزر گئی ہے، اور ان کی جو ریپ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے پورا انڈیا جو ہے نا، انڈیا کی میڈیا نے ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے۔ اب اس کا کیا بنے گا، کیا ہوگا، اس کو چھوڑو، اس سے ہم بات نہیں کرتے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ریپ کے مسائل آج کل زیادہ کیوں بڑھ گئے؟ ہر جگہ ریپ کے مسائل، ہر جگہ۔ پاکستان میں اگر آپ کو یاد ہو 2018-2017 میں قصور میں ایک بچی تھی زینب نامی، تو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسی طرح جو بہت سارے اس طرح جو ہے نا واقعات ہمارے سامنے آئے، جن میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ریپ کا نشانہ بنایا گیا جنسی درندگی کے حوالے سے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ تو میرے بھائیو دوستو، اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ آپ نے نکاح کو مشکل کر دیا اور زنا کو آسان کر دیا۔ جب آپ نکاح کو مشکل کریں گے، نکاح کے جو وسائل ہے اس کو جب آپ مشکل کریں گے، جہیز جیسی لعنت کو آپ لائیں گے، اور اسی طرح جب آپ کچھ عجیب و غریب شرائط لگائیں گے، تو پھر یہی جو ہے نا مسائل آپ کے معاشرے میں جنم لے گی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرا دینی چاہیے، کیونکہ اگر ایک لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہوں گے، ان کے اگر شوق ہوں گے، ان کے جو شہوات ہوں گے، ان کا جو جنسی تعلقات ہوگا، جب وہ قائم ہوگا تو پھر اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ وہ کسی دوسرے کی طرف دیکھے یا کسی دوسرے کا ہوس کا نشانہ بن جائے۔ تو ہمارے معاشرے میں جب آپ شادی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، وہ لیٹ ہو جائے گی، اور جب آپ شادی کے جو انتظامات کے، نکاح کا جو انتظامات ہیں، ان کو جب آپ مہنگا کریں گے، آپ ایک شادی پر 10 سے 15 لاکھ روپے خرچہ لگائیں گے اور رکھیں گے، تو یہ آپ فیوچر جنریشن کو یہ میسج دے رہے کہ آپ اپنی فکر کرو، یہاں پر نکاح بہت زیادہ مہنگا ہے، اور کچھ اس کا شارٹ کٹ ڈھونڈ لے۔ ویسے بھی پاکستانی شارٹ کٹ میں بہت ماہر ہے، اور میں صرف پاکستان کا حوالہ نہیں دے رہا بلکہ پوری دنیا کے ممالک میں آج کل جو ریپ ہے ان کی تعداد زیادہ بڑھ رہی ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ نکاح مشکل ہو گئی، دوسری یہ کہ قرآن مجید میں جو سزا دی گئی، قرآن مجید میں اگر ایک شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو قرآن نے اس کے لیے سزا جو مقرر کی ہے وہ رجم ہے، اور رجم کہتے ہیں کہ اگر ایک شادی شدہ آدمی وہ زنا کرے تو پتھر لائے جائے بڑے بڑے، اور اس کو پتھروں سے مارا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ کیوں اسے دردناک سزا جو ہے نا قرآن نے متعارف کرائی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک بندے کو یہ سزا مل گئی اور پورے سوشل میڈیا نے دیکھ لی، تو اس کے بعد کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آئے اور کسی دوسرے لڑکی کا ریپ کرے، چونکہ قرآن مجید والی سزائیں یہاں پر جو عالم بردار ہے اور یہاں پر جو حکومت وغیرہ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو انسانیت کے خلاف ہے، فلاسفر بنے ہوئے ہیں، اور اپنی طرف سے کچھ انگریزوں کی جو سزائے مقرر ہے وہ لگاتے ہیں، 2 ماہ قید کی سزا، 1 ماہ قید کی سزا، جرمانے۔ تو اس کو دیکھ کر جو سزا ہے، اور جو ریپ وغیرہ کی جو سزا ہے، جو آرٹیکلز ہیں، ان کو دیکھ کر بھی ان ریپرز کی جو ہے نا ڈیمانڈ وہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار ویسے بھی 2-3 مہینے جو ہے نا وہ سزا ہے، تو چلو اپنا شوق پورا کر لو، 2-3 مہینے کے لیے اندر جاؤ، پھر دوبارہ کر پھر وہی گناہ کرو۔ تو جب تک آپ قرآن کے مطابق سزائیں نہیں دیں گے، یہ رکنے والے نہیں۔ جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن کا جو فیصلہ ہے اس کو آپ لاگو کرو، ایک دم سے جو ہے نا یہ ریپ کے کیسز اس میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس کا واحد حل یہی ہے کہ آپ قرآن کا جو فیصلہ ہے ان کو آپ مقرر کیجئے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔